السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا جناب حافظ بلال صاحب سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی، آپ تمامی حضرات جڑیں جلدی تاکہ کچھ گفتگو ہو سکے اہل بیت اطہار کے تعلق سے۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری ہے، جس مہینے میں ہم اور آپ زیادہ تر حضرت سیدنا سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، یعنی اے نبی کے گھر والے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ رجس، مفسرین فرماتے ہیں رجس سے مطلب ہوتا ہے برائی، گناہ۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پاک فرما دیا ہے۔ بے شمار فضائل، بے شمار مرتبے حضرات اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری جگہوں پر اہل بیت اطہار کے فضائل میں کی شان بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہے، ائمہ اکرام، صحابہ اکرام، یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت اطہار کی شان میں بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کسی شاعر نے یوں کہا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر ناپاکی سے دور فرما دے، تمہیں پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو ستھرا فرما دیا، گناہوں سے بچا لیا ہے، محفوظ فرما لیا ہے۔ اور یقیناً اہل بیت اطہار کیوں نہ ہو، فضائل اہل بیت اطہار اللہ کے رسول نے بے شمار جگہ پر بیان فرمایا، بے شمار احادیث اللہ کے رسول کی اہل بیت اطہار کی شان میں۔ اور یہی اہل بیت اطہار کو شان اللہ نے عطا فرمایا کہ اس کی محبت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ پر، مومنین پر اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اہل بیت اطہار دیکھیے، اہل بیت اطہار کون لوگ ہیں؟ اہل بیت اطہار نبی کے گھر والے ہیں، کچھ ائمہ کے نزدیک ازواج مطہرات ہیں، اور کچھ ائمہ کے نزدیک دونوں ہیں، اہل بیت اطہار یعنی امام مولا علی پنجتن پاک جسے کہتے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی ہیں، لیکن پاک ہیں۔
جس کی شان بیان کرنے کے لیے آج محرم الحرام میں بے شمار آپ تقاریر ایسے بھی فیس بک پر لائیو بے شمار لوگ آئے ہوئے ہیں اور بیان بھی فرماتے ہیں۔ یہ 5 جو پنجتن پاک ہیں یہ ایسے عظیم ترین شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی کہ جس کی شان اللہ الصمد۔ نجران کے عیسائیوں نے جب اللہ کے رسول پر بہتان لگایا، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ نسبت کیا، جھوٹ کو جوڑا، تو اللہ کے رسول نے جب انہیں مباہلے کی دعوت فرمایا تو انہی 5 لوگوں کو لے کر چلے تھے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حضرت آقا علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دیا مباہلے کا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ پنجتن پاک کے قافلے کو لے کر چلے تھے نا، تو نجران کے جو عیسائیوں کے سب سے بڑے راہب تھے، انہوں نے کہا اے قوم نصارہ پیچھے ہٹ جاؤ، اگر یہ بد دعا کر دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر آج یہ بد دعا کر دے تو روئے زمین پر ایک عیسائی تک نظر نہیں آئے گا، ایک بھی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ یہ اہل بیت اطہار ہے، اور شان اللہ الصمد، مولا علی کی شان۔ اللہ کے رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علیہ رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ روز محفل سچی ہے، آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اپنے والد سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، کہ آپ ٹکٹکی باندھے چہرے علی کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ الصمد، یہ شان علی ہے۔ جو نبی کے گود میں اپنی آنکھیں کھولے، جو کعبے کے اندر جن کی پیدائش ہو، اللہ الصمد، کیا شان ہوگی اس مولا علی کی جس نے خیبر کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا، جو ہجرت کی رات شب ہجرت آقا علیہ السلام کے بستر پر سویا۔ اللہ الصمد، یہ شان مولا علی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردارن، امام حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، پنجتن پاک کی وہ شان۔ اللہ الصمد، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیدم وارثی فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پنجتن پاک کی وہ شان ہے اللہ الصمد۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے، فرض فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے تاکید بھی بارہا فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اہل بیت سے جڑ جاؤ، ان سے رشتہ جوڑ لو، اہل بیت کے بارے میں میں تجھے ڈراتا ہوں، کیونکہ یہ اہل بیت سے جس نے رشتہ توڑا وہ گمراہ ہو گیا، اہل بیت سے جس نے رشتہ جوڑا وہ کامیاب ہو گیا، اہل بیت کا جس نے بغض پالا وہ ناکام اور گمراہ اور بددین ہو گیا، اور برباد اور ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت میں جو مبتلا ہوا، اہل بیت کے راستے پر جو چلا وہ کامیاب و کامرا رہا اور عزت پا گیا، وہ دنیا میں بھی عزت پا گیا اور آخرت میں بھی عزت پا گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا جس نے اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینے میں بسا لیا اور ان کے راستوں پر چلا۔ اللہ الصمد۔ آپ ذرا دیکھیں اہل بیت اطہار کی فضائل احادیث نبویہ میں اللہ کے رسول
حضرت سیدنا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، یعنی غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم کے پاس آقا علیہ السلام نے خطبہ فرمایا، اور فرمایا پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمایا، پھر آپ نے ہم لوگوں کو نصیحت فرمایا، واضح و نصیحت فرمایا۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہم لوگوں کو واضح و نصیحت فرمایا، پھر فرماتے ہیں اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرا رب مجھ کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں قبول کر لوں، وانا تارکن فیکم الثقلین، اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیز چھوڑ رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اولہما کتاب اللہ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس میں پہلا کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ کتاب اللہ جو ہمارے لیے رہبر ہے، کتاب اللہ جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں گمراہیوں سے بچاتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں پہلا کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی ہاتھوں سے تھام لو۔ اولہما کتاب اللہ۔ راوی یہ حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلایا۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یعنی دوسری گراں قدر چیزیں میرے اہل بیت میں ہیں، میری اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار فرمایا اللہ کے رسول نے اس جملے کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ میں تاکید کے ساتھ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے ڈرایا اہل بیت کے بارے میں، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے اہل بیت کے بارے میں ڈرایا، اہل بیت کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے بغض نہ کرنا، اہل بیت سے عناد مت رکھنا، اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اہل بیت کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کرنا۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی بے ادبی کیا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں تو یقین جانو تمہارا عمل بھی برباد ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اہل بیت کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اہل بیت کی محبت کو سینے میں بٹھا لو۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع میں عرفہ کے دن اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وعترتی اہل بیتی، فرماتے ہیں کہ وہ میری اولاد و ذریت اور میرے اہل بیت ہیں، وہ اللہ کے رسول کی اولاد ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزوں کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نے چھوڑا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ صرف قرآن مجید کو پکڑے ہیں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ اگر آپ صرف اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہیں اور قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، قرآن مجید کو نہیں پکڑے ہیں، تو پھر یقین جانو کہ پھر ابھی آپ راہ ہدایت پر نہ ہو۔ راہ ہدایت پہ رہنے کے لیے آپ قرآن مجید اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ملے، دونوں کو پکڑنا ہوگا۔ اور قرآن اور اہل بیت کو ہمیشہ ساتھ دیکھا گیا۔
جدا کرنے والے جدا کرتے رہے لیکن یہ جدا نہ ہو سکے، یہاں تک کہ امام پاک کا سر کٹ گیا، نیزے پہ امام پاک کا سر ہے، اس وقت بھی قرآن مجید تلاوت فرما رہے تھے، کٹا ہوا سر نیزے پر پھر بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ الصمد۔ آج تو ہم قرآن کی سر دھڑ سے لگا ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم آج ہمیں وقت بھی ملتا ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار نے تو، امام پاک نے تو اس وقت قرآن کی تلاوت فرمایا جس وقت ان کا سر کٹ کے نیزے پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ طبرانی شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب من ذاتہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، میری اہل کو اپنی اہل سے، اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھ لے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، ان کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے، ان کے اہل کو اپنے اہل سے زیادہ محبت نہ کرے، ان کی ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یقین جانو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا اہل بیت اطہار کے بارے میں ہم مومنین کو تاکید فرمایا، اور یقیناً ائمہ اکرام اور صحابہ اکرام بے شمار محبت فرماتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جو حضرت سیدنا آقا علیہ السلام کے کاندھے پر امام پاک حسنین کریمین ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تھا کتنی اچھی سواری ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سواری اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کتنا اچھا سوار ہے، یہ بھی تو دیکھو کتنا اچھا سوار ہے، اور کیوں نہ ہو کتنے پیارے تھے۔ اللہ صبت، ہر صحابی محبت فرماتے تھے، اور پیارے نہ کہو نبی کی شبیہ تھے امام پاک، حسنین کریمین نبی کی شبیہ تھے، تصویر مصطفیٰ تھے، اور جسے مصطفیٰ نے کاندھے پر بیٹھایا ہو وہ کتنے شان والے ہوں گے، جسے سینہ صدر علم نشرح لک صدرک، جس سینے کو قرآن علم نشرح لک صدرک فرماتا ہے، اس سینے پر اپنے حسنین کریمین کو بیٹھاتے، وہ کتنے شان والے ہوں گے، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی جسے مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ اتنے پیارے ہی تھے، نبی کی آل تھے، میرے نبی کی تصویر تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا ان مثل اہلی بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنہا ہلک، یعنی آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے رسول خبردار فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو شخص کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کشتی نوح کے مانند ہے، کشتی نوح کے مانند ہے اہل بیت اطہار، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ بچ جائے گا گمراہی سے، وہ بچ جائے گا ضلالت سے، وہ بچ جائے گا کفر و بدعت سے، وہ بچ جائے گا شرک سے، وہ بچ جائے گا جہنم سے، وہ بچ جائے گا تمام تر
وہ چیزیں جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچ جائے گا جو بندہ سفینہ نوح اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اہل بیت اطہار کے راستے پر چل پڑا، اہل بیت اطہار کی محبت کو سینے میں بیٹھا لیا، وہ نجات پا گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امل رضا صاحب ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ اہل بیت اطہار کی محبت، اب ذرا دیکھیں صحابہ اکرام بھی محبت کرتے تھے، بے شمار محبت کرتے تھے، ائمہ مجتہدین بھی محبت فرماتے تھے، اور کچھ تو اس قدر محبت میں مبتلا ہو گئے تھے امام شافعی جن کو لوگ خارجی کہنے لگے تھے، رافضی کہنے لگے تھے، اس قدر اہل بیت اطہار کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ لوگ انہیں رافضی کہنے لگے تھے۔ یہ محبت تھی۔ ہاں، اور ایک چیز بات یہاں پر دیکھ لیجئے، اہل بیت کی محبت لازم ہے، اسی طرح صحابہ کی محبت لازم ہے، صحابہ کی بھی محبت لازم ہے، گستاخ نہ بننا کسی کی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ ہمیں عطا کیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں گمراہی و ضلالت سے بچایا، ہم شکر گزار ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا کہ انہوں نے ہمیں گستاخ نہ ہونے دیا، ہمیں گستاخ نہ ہی ہونے دیا۔ بے شمار لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعویٰ کرنے والوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو دیکھو وہ گستاخ بنے ہیں، وہ صحابہ کا گستاخ ہیں، وہ صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں، کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، تو کوئی سیدنا حضرت فاروق اعظم کی گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت ابو ہریرہ کی گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کیا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں گستاخ ہونے سے بچایا۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ سے محبت بھی ایمان ہے اور اہل بیت سے محبت بھی ایمان ہے۔ ہم اس سے پیار کرتے ہیں جس سے میرے مصطفیٰ نے پیار فرمایا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں جس چیز سے میرے مصطفیٰ نے محبت فرمایا ہے، ہم ان تمام چیز سے بچتے ہیں جس سے میرے مصطفیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں گستاخ ہونے سے بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ بے شمار لوگ جو راستے سے ہٹے، ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا جو اعلیٰ حضرت کا باغی ہوا، جو اعلیٰ حضرت کے راستے سے ہٹا، وہ گستاخ ہو گیا ہے، وہ کسی نہ کسی کی گستاخی میں مبتلا ہو گیا، وہ بے ادب ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے روایت ہے، یہ حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تو ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم۔ اب سفینہ نوح ہے، کشتی پر سوار ہے، سمندر میں سفر کرنے والا جب سفر کرتا تھا تو وہ ستارے کو دیکھ کر ساحل پاتا تھا، کنارہ پاتا تھا۔ یقیناً جو سفینہ نوح اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہوا، اس کشتی میں سوار ہوا، وہ صحابہ کے راہ کو دیکھ کر نجات پائے گا۔ تو ان دونوں کی کسی بھی ایک کی محبت سے خالی ہے تو پھر سمجھ لو کامیاب نہیں ہو سکتے، گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ اب حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ لوگ انہیں رافضی کہنے لگے تھے۔ ذرا دیکھیں، سب سے پہلے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں جعفر سے آپ کا بدلہ دلواتا ہوں۔ خلیفہ منصور نے حضرت امام مالک سے کہا کہ میں جعفر سے آپ کا بدلہ دلواتا ہوں، تو امام نے فرمایا خدا کی پناہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جب چابک میرے جسم سے اٹھتا تھا تو میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے سبب معاف کر دیتا تھا۔ یہ جو ہے کہ ائمہ اکرام کی، یہ ہمارے اسلاف کی محبت ہے اہل بیت سے، نبی کی آل سے۔ آج بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں سید ہوں تو آپ اس کی وجہ سے نہیں، نسبت نبی کی نسبت جو سید ہے نا، جو سید ہونے کی
وہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم احترام کریں گے. اب کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانے، وہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، لیکن ایک سید ہونے کے ناطے، ایک صحیح لفظ سید ہونے کے ناطے ہمیں احترام کرنا لازمی ہے. ہمارے اسلاف نے احترام کیا ہے. اب دیکھیے حضرت علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بہت محبت تھی. اس قدر محبت فرماتے تھے کہ اس کے سبب، اس محبت کے سبب اہل بیت جب بغداد انہیں لائے گئے تو اس حال میں لائے گئے کہ انہیں زنجیروں سے اور بیڑیوں سے جکڑ کر لائے تھے. ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی. اللہ اکبر. اس قدر اہل بیت سے محبت فرماتے تھے. بلکہ اہل بیت رسول سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے رافضی بھی کہنا شروع کر دیا تھا. ان کو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. یعنی اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انسان گواہ ہو جائے کہ اس معنی میں رافضی ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو کان رفضا حب آل محمد، آل محمد کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو میں رافضی ہوں، جن و انسان گواہ ہو جائے. لیکن اہل بیت کی محبت کا نام رفض نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے، رفض نہیں ہے. جوش و عقیدت اور محبت، جذبہ محبت میں اہل بیت رسالت کو مخاطب کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیتی رسول اللہ حبکم یا اہل بیتی رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا. یعنی اے رسول اللہ کے اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، حکم خدا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. امام شافعی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں ان سب کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس یہی کہ تم میری قرابت دار سے محبت کرو. یہ احسان اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کیونکہ اس محبت میں ہمارے لیے بھلائی ہے. یہ فرمانا کہ تم میری قرابت دار سے محبت کرو، یہ ہمارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو بھٹک جائیں گے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمیں ان سے انسیت ہی ہمیں جنت لے جائے گی. اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے سینے میں تو پھر جنت کو بھی بھول جاؤ، کیونکہ جنت کے مالک تو میرے امام ہیں. اللہ نے جنت کی مالک میرے امام کو بنا دیا ہے. جنت کا مالک میرا امام ہے. ان سے محبت کرو پھر جنتی ہو، ان سے محبت کرو پھر آپ کامیاب اور راہ ہدایت پر ہو. اہدنا الصراط المستقیم کی اگر کھوج میں ہو تم تو اہل بیت اطہار کی محبت سینے میں بیٹھا لو. آپ ذرا دیکھیں اللہ کے رسول قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اس آیت پہ تھوڑا تبصرہ کریں. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. جس رسول نے طائف کی سرزمین پر پتھر کھایا اس دین متین کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں کفر و شرک سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمایا، اس دین کے لیے آقا علیہ السلام نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے طائف کی سرزمین پہ پتھر کھایا. 2.5 سال تک مکے کی آبادی سے باہر کر دیا گیا. راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں اغدر پر اوجھڑیاں پھینکا گیا. ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، ظلم کا کوہ ہمالا توڑا گیا سرکار کے اوپر. ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم نے تیرے لیے بہت ساری چیزیں، بہت مصیبتیں برداشت کیا، لیکن کچھ نہیں مانگتے. مانگتا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے کہ میری قرابت دار سے محبت کرو، میرے قرابت سے، میری اولاد سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والے سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو.
اللہ الصمد، آل رسول کی عظمت و بزرگی ظاہر کرواتے ہوئے امام شافعی ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل رسول آپ لوگوں کے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لوگ مصطفیٰ کے درود کے بارے میں سوچتے ہیں، مصطفیٰ کے خیال میں سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ کے خیال آ جائے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی۔ اے نادان، میرے مصطفیٰ تو عظیم ذات ہے، میرے نبی کی تو بات چھوڑو، ان کی اولاد جب تک حسین پر درود نہیں بھیجو گے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ جب حسن پہ تم درود پاک نہیں بھیجو گے تو نماز کامل نہیں ہے۔ تو وہ تو نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، نبی کی ذات بڑی عظیم ہے، نبی کی ذات بڑی عظیم ہے۔ یہ تو امام پاک پر اگر درود نہیں بھیجتے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ یہ امام شافعی فرماتے ہیں، ہمارے طرح للو پنجو مولوی نہیں کہتا، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ فخر کی بات ہے ان کے لیے، یہ عظیم فخر کی بات ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ الصمد، اہل بیت اطہار کی محبت بڑی عظیم ہے۔ شان اہل بیت بڑی، اگر فضائل بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے ہمارے اوپر۔ ان سے محبت کریں، ان کے طور طریقے، ان کی زندگی کو پڑھیں اور پھر اسے اپنائیں۔ ہم بے شمار لوگ، ہم میں کافی لوگ آج جو ذلت اور رسوائی کی سبب ہے نا، وہ سبب یہی ہے کہ ہم راہ حق سے ہٹ چکے ہیں۔ امام پاک نے جس پلیٹ فارم پر ہمیں چھوڑا تھا اس پلیٹ فارم سے دور ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم اسی پلیٹ فارم پر آ جائیں جہاں ہمارے امام نے چھوڑا تھا ہمارے لیے بچے۔ آپ نے سوچا اتنی مصیبتیں جو برداشت کیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ ہمیں شراب و زنا، حرام کاری، بدکاری، سود، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے میرے امام نے اپنی گردنیں کٹا دیا۔ میدان کارزار میں اپنے خاندان کو کٹوایا، صرف ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں گمراہ و ضلالت سے بچانے کے لیے، ہمیں رسوائی سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ آج بھی بچنا چاہتے ہو تو میرے امام کے راستے پر آ جاؤ، آپ سے امتحان لیا جائے گا، آپ کی جان، مال، تمام چیزوں سے آج ہم سے امتحان لیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں کاٹا جاتا ہے ہر حال میں، لیکن ان حالات میں بھی اگر ہم دامن اہل بیت نہیں چھوڑتے، صبر و استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑتے، اللہ پہ بھروسہ جو ہے اس بھروسے میں کمی نہ آئے، اگر اس اللہ پر جو کامل یقین ہے اس یقین پر کمی آ جائے گی، اگر کمی آ جائے نا تو پھر آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس یقین پر کمی نہ آنے دینا۔ امام پاک کو کامل یقین، میدان کارزار میں اپنی مرضی سے میدان کارزار میں گئے اور اس امتحان کو بخوبی انجام دیا، ہر تکلیفوں کو برداشت کیا، تکلیف برداشت کرنے کی طاقت و صلاحیت آپ کو دے دیا انہوں نے۔ جب آپ کو کوئی مصیبت آئے نا، آپ پریشانی میں ہو، آپ تکلیف میں ہو نا، تو اس خیال سے صبر کر لینا کہ میں کیا، نبی کی آل پر بڑی تکلیف آئی تھی، بڑی مصیبتیں آئی تھیں نبی کی آل پر، تو ان مصیبتوں کو یاد کر لینا، تمہاری مصیبتیں، تمہاری تکلیف بہت چھوٹی نظر آئے گی، بہت چھوٹی نظر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ تو پہلی نشست ہے۔ میں حافظ بلال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس مہینے میں 10 تاریخ تک میں، یوم عاشورہ تک میں ہماری 3 نشستیں رکھیں۔ آج فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو کیا جو اتنا نہ مجھ سے ہو سکا، کیونکہ میں اس لائق تو نہیں، یہ تو کام لے لیتے ہیں وہ، یہ ان کا ہی کرم ہے کہ کچھ بلوا لیا، ورنہ ہر کسی کو، کسی نے تو دیکھا تھا میرے امام کو آقا کے پشت انور پر، میرے امام کے زندگی کو دیکھا تھا، لیکن پھر وہ بھی نہ سنبھل سکا۔ میدان کربلا میں سب سے پہلا تیر چلایا تھا عمر ابن سعد، وہ بھی نہ سدھر سکا۔ تو میرے امام جسے چاہتے ہیں نا اسی سے ذکر کروا لیتے ہیں۔
جسے چاہتے ہیں اسی سے اپنی شان بیان کروا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اہل بیت اطہار کا ذکر کروا لیتے ہیں۔ آپ سن رہے ہو، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ میرے امام نے آپ کو چنا ہے، ورنہ سننا اور بولنا یہ میرے امام کی مرضی پر ہے۔ اگر مرضی پر نہیں ہوتی تو اگر چاہتے نا تو دریائے فرات خیمہ حسین میں آ جاتا، یہ نہیں چاہتے تھے اس لیے تو نہیں آیا۔ ارے جب مولا عباس جب فرات پر پہنچ سکتے ہیں تو امام حسین کیوں نہیں پہنچ سکتے تھے؟ مولا عباس دریائے فرات پر پہنچ کر بتا دیا کہ جب غلام کی قوت کا یہ عالم ہے تو پھر امام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ چاہتے تو آ جاتا پانی، اور چاہے ہی نہیں کیونکہ امتحان ہے۔ ان کی اولاد نے تو بلا لیا سرکار خواجہ غریب نواز نے، لیکن انہوں نے بلایا نہیں۔ ارے آپ ایک چیز غور کیا، آپ نے پڑھا ہے حضرت سیدنا علی اصغر کے بارے میں کہ ہر کوئی خیمہ حسین میں زمین پر سوتے تھے، علی اصغر کے بارے میں کہیں نہیں آتا کہ وہ زمین پر انہیں سلایا گیا۔ وہ یا تو میرے امام کے سینے پہ سوتے تھے، یا سیدہ زینب کے سینے پہ سوتے تھے، یا حضرت سیدنا علی اکبر کے گود میں، حضرت نبی اہل بیت کی بیویوں کے گود میں، لیکن زمین پر نہیں۔ اگر کہیں نہیں تو جھولے میں، علی اصغر کا جو جھولا ہے، لیکن زمین پر نہیں سلائے گئے۔ کیوں نہیں سلائے گئے؟ میرے امام نے زمین پر نہیں سلایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڑیاں رگڑے اور اللہ تعالیٰ علی اصغر کے ایڑیوں سے ایک اور زمزم جاری فرما دے۔ یہاں پانی لب حسین کے لیے ترس رہا تھا، حسین پانی کا محتاج نہیں تھے، پانی کے لیے محتاج نہیں تھے میرے امام۔ یہ امتحان تھا، وہ اپنا سب کچھ لٹا کے، سب کچھ کٹا کے ہمیں بچا گئے۔ اگر آپ سچے پکے غلام ہیں تو ان کے راستوں کو اپنائیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب و کامرا رہیں گے۔ اگر ان کے طریقوں کو آپ نے چھوڑا تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، ان کے راہوں کو چھوڑا، ان سے محبت کرنا چھوڑا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اہل بیت اطہار کے بارے میں سنیں تو آپ علماء اہل سنت سے ہی سنیں۔ کچھ لوگ آج شان بیان کرتے کرتے اس قدر اوپر جا چکے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام سے بھی اوپر کر دے رہے ہیں۔ بے شمار ویڈیوز آپ کو اس فیس بک پر ملیں گے جس میں کچھ مولوی، چاپلوس مولوی کہہ لیا جائے، وہ انبیاء علیہم السلام سے اوپر حضرت مولا علی کو کہہ دیتے ہیں۔ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ذہن نشی کر لیں اور یاد رکھ لیں، کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ صحابی چاہے جس قدر بھی عبادت کر لے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تابعی چاہے جس قدر بھی عبادت کر لے وہ کسی صحابی کی طرح یا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تبع تابعین اگر چاہے کسی قدر بھی عبادت کر لے، کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن وہ کسی تابعین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح غیر تبع تابعین وہ تبع تابعین کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی غیر نبی چاہے وہ کتنے مرتبے میں کس قدر بھی اونچے ہو جائیں، وہ کبھی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتے۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد سب لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، فضائل ہیں، لیکن
یہ تمام چیزوں کے بعد ایک یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی غیر نبی کے علاوہ جو نبی نہیں ہیں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی مولوی کی بات کو سن کر آپ وہ عقیدہ نہ بنا لیں گے، اگر وہ عقیدہ آپ نے بنا لیا پھر عقیدہ بن لیا پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے، پھر وہ آپ بددین ہو جائیں گے۔ آپ علماء اہل سنت جو اکابر علماء ہیں ان سے جڑیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا یہ میں نے فلاں مولانا سے یہ سنا ہے تو کیا یہ صحیح بات ہے، آپ تحقیق کریں اور اپنے عقیدے پر مسلم رہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو مشن، جو طریقہ، جو عقائد ہمیں عطا کیے ہیں اس پر، ان کے مشن پر، ان کے نظریے پر آپ قائم و دائم رہیں۔ اللہ تعالی ہماری ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اہل بیت کی محبت سے محروم نہ فرمائے۔ جان زندگی عطا کرے تو اسی کی محبت میں جینے کی توفیق دے اور اسی کی محبت میں اس دنیا سے بھی اٹھا لے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ اور بلال صاحب ہمیں 3 نشست میں آپ کسی بھی تاریخ کو آپ کر لیجئے گا، ہم کو یوم عاشورہ بھی، ہم یوم عاشورہ کے دن بھی ہمیں موقع دیجئے، انشاءاللہ العزیز یوم عاشورہ کو پورے 1 گھنٹے کی خطاب آپ سے کروں گا ذکر شہدائے کربلا پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔